یقین دلایا گیا ہے کہ حماس معاہدہ قبول کر لے گا، نہیں لگتا حماس اس معاہدے کو مسترد کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں غزہ میں جو خون بہہ رہا ہے اس کو روکنا ہے۔ سیاست کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ فلسطینی بچے بھوکے مرتے رہیں، کوئی اچھا کام ہے تو اس کو متنازع نہ بنائیں۔ ٹرمپ سے ملاقات میں فلسطین کے ایجنڈے پر پاکستان سمیت 8 ملک تیار ہوئے۔ حماس کے جواب کا انتظار ہے، بصورت دیگر بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ حماس کے پاس 3 سے 4 دن ہیں، ہمارا پلان قبول کر لیں۔ امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں حماس قیدیوں کو رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے۔ فیلڈ مارشل ناصر منیر نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، فخر ہے فیلڈ مارشل نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ اور ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان اے سی سی کے دفتر آ کر مجھ سے وصول کرے۔ ایشین کرکٹ کونسل میں صدر محسن نقوی کا بھارتی بورڈ کو 2 ٹوک جواب۔ ذرائع نے بتایا راجیو شکلا بار بار محسن نقوی سے ٹرافی کے لیے اصرار کرتے رہے، میٹنگ میں ٹاس پر اور میچ کے بعد ہاتھ نہ ملانے کی مذمت۔ فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے اور کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو خون بہہ رہا ہے اس کو روکنا ہے۔ سیاست کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ فلسطینی بچے بھوکے مرتے رہیں، کوئی اچھا کام ہے تو اس کو متنازع نہ بنائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا ٹرمپ سے ملاقات میں فلسطین کے ایجنڈے پر پاکستان سمیت 8 ملک تیار ہوئے۔ ٹرمپ سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کا معاملہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن 8 ممالک سے کام لیا ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے قطر میں ملاقاتوں کے کئی دور ہوئے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین بھرپور طریقے سے لڑا۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ، 10 افراد جاں بحق 30 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی۔ فورسز نے خوارج کو باہر ہی جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نواز شر پسند عناصر کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت۔ قصدار کے علاقے زہری میں فتنہ الہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنہ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاعات تھیں۔ بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے آئی ای ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے۔ بنو کی تحصیل جانی خیل میں خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے رابطہ پل تباہ کر دیا۔ علاقے کے عوام کا شدید رد عمل، امن و ترقی پر حملہ قرار دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے سڑکیں، مساجد اور مدارس عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کارروائی عوام کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے خوارج نے فورسز کے قافلے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حالات رہے تو آپ جیسے چاہے حکومت چلائیں، ہمیں وزارتیں، کرسیاں کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پی پی سے معذرت کر لی۔ اپوزیشن سے کہا زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم رہے گا۔
ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. جس کو سڑکیں نہیں مل رہی, جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے, جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا, جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی, جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا, اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. نون لیگ کی ایک طرف معذرت, دوسری طرف پھر تنقید. مریم نواز نے پھر نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا دیے. کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. میں نہیں چاہتی کہ کسی سے کہوں پنجاب میں سیلاب آ گیا, اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دو. ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں. پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے پیسوں سے ہو رہے ہیں. تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے. جن کو سڑکیں, لیپ ٹاپس, اسکالرشپس, سستی روٹی نہیں ملتی, انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس سال 1,18,000 لیپ ٹاپس دینے کا اعلان. کہا آج تک تمام اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس میرٹ پر دیے. اوپر سے نیچے تک تمام تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں. کل کے بیان سے بڑی دل آزاری ہوئی ہے. پھر ہم نہیں روک سکیں گے بیانات. آنیسٹلی یہ تو بلاول صاحب کی میچور پالیٹکس ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں, لیکن سندھ سے بہت بڑا ریاکشن آ سکتا تھا اس بیان کے اوپر. بلاول بھٹو منع نہ کرتے تو مریم نواز کے بیان پر بڑا رد عمل آ سکتا تھا. پی پی رہنما شازیہ مری کا رد عمل. کہا شہباز شریف کی عزت کرتی ہوں, وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں. مریم نواز کے بیان پر پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے, اس لیے واک آؤٹ کرنا پڑا. سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادیوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی. ٹی وی یا جلسوں پر الفاظ کی جنگ چھیڑنا ٹھیک نہیں. اتحادیوں کا یہ رویہ رہے گا تو پیپلز پارٹی کا حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ ہے. واقعی ابھی تک آپ کے میچور لیڈر نے آپ کو پنجاب پر سیاست سے روکا ہوا ہے. پنجاب کے سیلاب پر سیاست کرنے کا مشورہ آپ کو مودی نے دیا تھا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل. کہا پنجاب کے وسائل, خزانہ اور پانی پر پہلے صوبے کا حق ہے, پھر کسی اور کا. لسانیت اور صوبائیت کو ہوا آپ دے رہے ہیں, وہ بھی باجماعت. ہمیں معلوم ہے آپ کو پنجاب میں مریم نواز کے کام کرنے پر تکلیف ہو رہی ہے. سندھ کے لوگ بھی مریم نواز کو پکارتے ہیں. مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ عوام کے حق کی بات کریں گی. سندھ پر 2 دہائیوں سے ایک ہی خاندان کا قبضہ ہے. وہاں کون سے خدمت کے کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک عظیم اور تاریخی دن ہے. غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے. نیتن یاہو نے میرے امن معاہدے کو تسلیم کر لیا. حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی میرے امن منصوبے کی مکمل حمایت کی. شہباز شریف نے میرے 20 نکاتی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مشترکہ پریس کانفرنس. صدر ٹرمپ نے کہا منصوبے سے خطے کے لیے خوشحالی کا نیا باب کھلے گا. نیتن یاہو کے ساتھ ابراہم معاہدے کو وسعت دینے سے متعلق معاہدہ کیا. غزہ اتھارٹی کا صدر میں خود ہوں گا. ٹونی بلیئر رکن ہوں گے. میری سربراہی میں امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کی ذمہ دار ہوگی. منصوبے کے تحت عرب اور اسلامی ممالک نے غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے کا عہد کیا. متعلقہ فریق اسرائیلی انخلاء کے لیے ٹائم ٹیبل پر متفق ہوں. غزہ میں عبوری انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی. صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے. حماس کا غزہ پر حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا. اسرائیل کے معاہدے کو قبول کرنے کا 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا. غزہ کی پٹی غیر فوجی علاقہ ہوگا. واشنگٹن سیاسی اتفاق رائے کے لیے اسرائیل اور فلسطینیوں میں مذاکرات کی سرپرستی کرے گا. فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً رک جائے گی. کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ